کہ تقوی کے لیے کون سے اسباب ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، یعنی تقوی کے لیے وہ اسباب تلاش کرنی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ علماء نے تقریباً 10 اسباب لکھے ہیں۔ نمبر 1، خوف العقاب آخرہ، خوف العقاب الآخرہ، آخرت کی عذاب سے خوف، یہ باعث تقوی کی کہ اگر آج میں نے یہ حرکت کیا ہے تو کل اللہ کے سامنے میں جواب دے ہوں، اور رب العالمین اس کام کی وجہ سے مجھے سزا دیں گے۔ تو جس بندہ پر آخرت کی سزا غالب ہو تو وہ بندہ متقی بن گیا۔ یہ ایک سبب ہے تقوی کا۔ نمبر 2، خوف العقاب دنیاوی، یہ خوف عقاب دنیاوی یعنی جو سزائے دنیاوی ہے، اس کے ڈر کی وجہ سے بندہ گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ چوری کرنا اس بات سے ڈر ہے کہ وہ اگر مجھے کسی نے پکڑ لیا تو وہ مجھے سزا دے گی، یا اور جو گناہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں دنیا کے سزا کی وجہ سے، اس میں مجھے دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ تو دوسرا سبب ہے تقوی کے خوف العقاب دنیاوی۔ اور تیسرا، اس لیے وہ خوف عقاب دنیاوی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں، وما اصاب من مصیبت فی الارض، یا اسی طرح وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، آپ کو جو پریشانی ملتے ہیں، جو تکلیفیں ملتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے، یعنی انسان کو جو دنیا میں جو تکلیفیں اور پریشانی ملتے ہیں اس کے اپنے اعمال ہیں اس میں، تو لہٰذا یہ سبب یہ بندہ بھی گناہ سے بچا دیتے ہیں۔ جو یہ بندہ سمجھتے ہے کہ مجھے سزا ملنی، جب سزا ملنے ہے تو اسی سزا کی وجہ سے بندہ غلط کام نہیں کرتا۔ تو دوسرا سبب خوف العقاب دنیاوی۔ نمبر 3، رجاء الثواب الآخرہ، تیسرا سبب یہ ہے اور تیسرا باعث تقوی پر یہ ہے کہ بندہ ثواب آخرت کی امید رکھتا ہو کہ کل اس کام پہ، یہ نماز پہ، اس روزے پر، خدمت خلق پر مجھے رب العالمین ثواب دیں گے۔ تو یہ بھی باعث علی التقوی۔ نمبر 4، رجاء الثواب الدنیاوی، یعنی دنیاوی ثواب کے لالچ کے بنا پر بھی بندہ متقی بنتے ہیں۔ جیسے سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، یعنی یغفر لکم من ذنوبکم ویدخلکم ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ تو یہ تقوی یہ باعث ہے کہ انسان کی رزق بھی کھل جاتے ہیں۔ جو بندہ متقی ہے تو متقی بندہ کی رزق رب العالمین خود بخود کھول دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد بھی دے دیتے ہیں اور مال بھی دے دیتے ہیں اور سکون کی زندگی بھی دے دیتے ہیں۔ تو
چوتھا سبب رجاء الثواب دنیا، یعنی دنیاوی ثواب کی رجا اور امید کرنے والا، یہ بھی ایک سبب ہے تقویٰ کی، کیونکہ انسان کو جو سزا مل جاتے ہیں تو یہ اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ جو بندہ نیک کام کر لیتے ہیں تو رب العالمین کا رزق بھی کھول دیتے ہیں اور سکون کی زندگی بھی دے دیتے ہیں۔ نمبر 5، خوف الحساب، اس بندہ کو یہ خوف ہو کہ یہ جو کام میں کرتا ہوں کل اللہ کے سامنے میں جواب دے ہوگا۔ یخافون سوء الحساب انی ظننت انی ملاق حسابیا وبما نسوا یوم الحساب، جس بندہ کے برے حساب کے خوف ہو وہ غلط کام نہیں کرتے، اور جو بندہ اس بات کی یقین رکھتے کہ کل اللہ کے سامنے ملنا ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیا، کہ میں رب العالمین کے سامنے مل کر میری محاسبہ کریں گا۔ وَبِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ، یہ آج جو ہمیں سزا مل جاتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہم نے حساب کے دن بولا دیا۔ تو لہٰذا پانچواں سبب خوف الحساب، جو بندہ پر یہ غالب ہو کہ کل جو عمل میں کرتا ہو تو رب العالمین کے سامنے میں جواب دے ہوگا۔ تو ظاہر ہے جو بندہ یہ امید رکھتے ہیں کہ مجھے کل اللہ کے سامنے میں جواب دے ہو تو پھر وہ غلط کام نہیں کرتے۔ نمبر 6، الحیاء من نظر اللہ، کہ اللہ مجھے دیکھتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے، باقی یہ جو ہمارے کیمرے وغیرہ ہیں یہ تو لوگوں کو تو معلوم تو کر سکتے کہ یہ پرانے، لیکن تعین نہیں کر سکتے کہ پرانے، اور پریشانی بڑھا دیتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی کیمرے ہیں تو اکثر لوگ معلوم کر سکتے ہیں اس بندے نے چوری کیا ہے، لیکن یہ بتاتے نہیں کہ پرانے کون ہیں، اور پریشانی بڑھا دیتے ہیں۔ اور رب العالمین کے جو کیمرے ہیں وہ کبھی اس کو وائرس نہیں لگتے، وہ ٹھیک نشانے پہ کام کرتے ہیں۔ تو جو بندہ اس بات کے خوف رکھتے ہیں کہ رب العالمین کے کیمرے میرے دائیں اور بائیں ہاتھ لگے ہوئے ہیں، تو وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ کبھی غلط کام نہیں کرتے، وہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے، وہ کبھی ایسے حرکت نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ عقیدہ بندہ رکھے کہ رب العالمین کے کیمرے ایسے ہیں کہ وہ تصویر بھی پیش کرتے ہیں اور آپ کے دل کے حالات بھی بتا دیتے ہیں۔ الیوم نختم علی افواہہم ونکلمنا ایدیہم، آپ کے ہاتھوں سے خود بخود اس پہ زبان وغیرہ دیکھ کر کے وہ باتیں شروع کرے گی۔ یہ اور کیا بات ہے کہ ہمارے متکلمین کی رائے ہے یہ جو کلام اللہ ہے یہ اللہ کے کلام نہیں ہے کہ ان کے کلام کی بھی زبان چاہیے۔ یہ ایک غلط عقیدہ ہے جو ہمارے شرقائد نے ذکر کیا ہے۔ اللہ کے کلام ہے کما یلیق بشانہ، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کھجور کے یہ تنے پر وہ بیٹھ کر کے وہ خطبہ دیتے، اور جب اس کے لیے وہ ممبر بن گیا تو ممبر بننے کے بعد وہ کھجور وہ جو تنہ تھا وہ رو رہے تھے، تو یہ رونا کیا اس کی زبان تھی۔ یا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو عہد ہے وَنُحِبُّهُ وَيُحِبُّنَا، یہ ہمارے ساتھ محبت، ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یہ باقاعدگی کے ساتھ یہ بیت اللہ اور غار حرا کے درمیان میں ایک پتھر تھے، وہ باقاعدہ رسول اللہ کو سلام کرتے، تو کیا اس کی زبان تھی؟ یہ ویسے سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ کہتے کہ اللہ کی کلام نہیں، کیا رب العالمین کو وہ گونگا سمجھتے ہیں؟ باقاعدہ رب العالمین کے کلام ہے، اس سے انکار کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ تمام صفات اللہ کی موجود ہے، یہ پانچے میں بند نہیں کرتے، جس طرح ہمارے شرقائے نے ذکر کیا کہ اللہ کے 5 اچھی صفات ہے۔ ماتوریدیہ اور اشاعروں کا یہ رائے ہے، یہ غلط رائے ہے۔ اللہ کے بے تحاشا صفات ہے، کما یلیق بشانی۔ تو جو بندہ یہ حیا رکھتے ہیں کہ رب العالمین مجھے دیکھتے ہیں، تو کبھی غلط کام نہیں کرتے۔ نمبر 7، الشکر علی نعمہ و بطاعتہ، کہ شکر ادا کرنا اللہ کے نعمتوں کی وجہ اور اللہ کے طاعت، یہ بھی اللہ کے یہ تقوی کے ایک باعث بھی ہے۔ جو اللہ نے ہمیں نعمت دیا ہے، ہم تو ان نعمتوں کے لائق بھی نہیں ہے اور پھر بھی دے دیتے ہیں، اور ایسے ایسے نعمتیں جو ہم نے سوال بھی نہیں کیا اس کے لیے، ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے، جیسے آکسیجن وغیرہ ہیں، اس کی طرف ہمارے کوئی تصور بھی نہیں ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو بغیر تصور سے اور بغیر ہمارے ماننے اور وہ مانگنے سے وہ ہمیں مل جاتے ہیں۔ یہ ہمارے بدن کی جو مشینری ہے اور یہ جو چلتے ہیں، اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے چلتے رہتے ہیں۔ ہاں، یہ آٹومیٹک نظام جو آپ کے بدن میں رب العالمین نے نصب کیا ہے، وہ اسی کو بندہ دیکھ کر یہ سبب ہے اور باعث ہے تقویٰ کی۔ اور خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ نہیں فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ہمیں بھی یہ حکم ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ اسی طرح هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کر اللہ کے نعمت جو تم پر ہوا ہے۔ کتنے نعمتیں ہیں؟ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم، اللہ کے علاوہ تمہیں رزق دے دیتے ہیں آسمان اور زمین میں سے؟ نہیں، رب العالمین کی ذات ہے۔ اگر پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائے اور پوری دنیا کے اسکالر اور سائنسدان جمع ہو جائے تو ایک گندم کے دانہ نہیں بنا سکتے ہیں، ایک پتا نہیں بنا سکتے ہیں، ایک قطرہ پانی پیدا نہیں کر سکتے۔ جو اللہ نے جو ایجادات کیا ہے، کوئی ایجاد ان لوگوں کی بس کے بات نہیں ہے۔ تو یہ بھی باعث ہے تقویٰ کے۔ نمبر 8، العلم، علم یہ باعث ہے تقویٰ کے، کیونکہ جو کلمہ شہادت ہے یہ بغیر فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ توحید کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ تو تقویٰ تو یہ اعمال کے بعد انسان کے وجود میں پیدا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بطریقہ اولیٰ کے علم کی ضرورت ہے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہم نے یہ علم دنیا کے لیے کیا، لیکن اس علم نے ہمیں خوف خداوندی پر مجبور کر دیا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے زیادہ خوف رکھنے والا عالم ہے۔ تو جس بندے میں 5-6 سال گزارنے کے باوجود اس کے دل میں خوف خداوندی نہیں ہے، یہ عالم نہیں ہے، یہ جاہل ہے۔ 5-6 سال گزارنے کے باوجود چوری کرتے ہیں، کسی اور کی چیز استعمال کرتے ہیں، غلط زبان پر گالیاں وغیرہ دے دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تو یہ سمجھو کہ یہ عالم نہیں، یہ جاہل ہے۔ اور ایک عام دیہاتی، ایک عام کسان اور ہاری جس کی دل میں خوف خداوندی ہے، یہ سمجھو کہ یہ عالم ہے۔ عالم کے لیے شرط نہیں ہے کہ بندہ 5-6 سال گزارے اور رابطے کے امتحان پاس کرے یا وفاق المدارس کے امتحان پاس کرے یا وحدت المسلمین وغیرہ کے وہ امتحان پاس کرے، یہ شرط نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی یونیورسٹی میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جس بندے کے اندر خوف خداوندی ہے وہی عالم ہے۔
نمبر 9 تعظیم جلال اللہ، اللہ کے جلال یہ بھی باعث تقوی کے کہ دیکھ اللہ نے دن پیدا کیا، اللہ نے رات پیدا کیا، اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیا، یہ قسم مخلوق پیدا کیا، اور ہر ایک کو اس کے مزاج کے مطابق اس کے لیے رزق پیدا کیا، اور ہر ایک کے مزاج کے مطابق اس میں پانی اس کے لیے فراہم کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ بھی یہ باعث تقوی کی۔ اور نمبر 10 صدق المحبہ، اللہ کے سچے محبت یہ بھی باعث تقوی کے۔ لہذا یہ چند بواعث تھے تقوی کے جو علماء